وہ آسمانوں کا سفر کرتے ہوئے چوتھے آسمان تک پہنچ گئے۔ وہاں ایک ہیبت ناک مگر نورانی ہستی ان کا انتظار کر رہی تھی، ملک الموت۔ خوش آمدید، تمہیں دیکھ کر تعجب ہوا۔ میں نے بہت سنا ہے کہ تمہارا فریضہ سخت ہے، آج اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ پھر ادریس علیہ السلام سوال کرتے ہیں، کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ موت کی سختی کیسی ہوتی ہے؟ اللہ کے حکم کے بغیر میں کچھ نہیں کر سکتا، لیکن اگر اجازت ملے تو تمہیں لمحہ بھر کے لیے موت کا ذائقہ چکھا سکتا ہوں۔ ادریس علیہ السلام نے سر جھکا دیا اور اللہ کا حکم اتر آیا۔ ایک لمحے کو زندگی کی ڈور ٹوٹ گئی اور روح پر جدائی کی سختی اتری۔ پھر اللہ کے حکم سے وہ زندہ کر دیے گئے۔ پھر ملک الموت پوچھتا ہے، اے ادریس، بتاؤ کیسا پایا تم نے موت کو؟ واقعی جیسا سنا تھا، موت سخت اور کٹھن ہے۔ اے فرشتہ، میں نے ملک الموت کو دیکھ لیا، اب میری خواہش ہے کہ جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھوں۔ اے نبی خدا، یہ منظر بہت ہولناک ہے، مگر آپ کا حکم ہے تو چلیں۔ فرشتہ اپنے پروں پر ادریس علیہ السلام کو لیے جہنم کی طرف روانہ ہوا۔ یہ ہے جہنم، وہ مقام جہاں جھوٹ بولنے والے قید کیے گئے ہیں۔ یہ لوگ دنیا میں زبان سے جھوٹ بولتے تھے، آج یہی زبان ان کے لیے عذاب بن گئی ہے۔ یہ دہکتے انگارے ان کے جھوٹ کے بدلے میں ان کے حلق میں ڈالے جا رہے ہیں۔ یہ عذاب ختم نہیں ہوتا، زبان جل کر راکھ ہو جاتی ہے، پھر دوبارہ اگا دی جاتی ہے تاکہ عذاب ہمیشہ جاری رہے۔ یہ جھوٹ سننے اور سنانے والے دونوں اس خوفناک سزا کا شکار ہیں۔ یہ تانبے کا ابلتا ہوا دریا ہے، جھوٹے اس میں ڈبوئے جاتے ہیں بار بار۔ یہ ہے انجام جھوٹ کا، اور یہ عذاب کبھی ختم نہ ہوگا۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں سود کھاتے تھے، قیامت کے دن پاگلوں کی طرح کھڑے ہوں گے۔ جہنم کے فرشتے انہیں زنجیروں سے باندھ کر آگ کی دیگ میں ڈالتے ہیں۔ یہ کھولتا ہوا تیل ان کے جسم کو جلا دیتا ہے، مگر یہ عذاب ختم نہیں ہوتا، پھر سے شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ہے انجام سود خوری کا، وہ آگ جو کبھی بجھنے والی نہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں زنا کے گناہ میں ڈوبے رہے، آج جہنم ان کے لیے ٹھکانہ ہے۔ یہ آگ کا بستر ہے جس پر زناکاروں کو گھسیٹا جاتا ہے۔ یہ ہیں وہ عورتیں جو بے حیائی میں مبتلا ہوئیں، آج آگ ان کے جسم کو گھیرے ہوئے ہے۔ یہ آگ کی جھیل ہے، زناکار اس میں بار بار ڈبوئے جاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں دوسروں کا مال چھینتے اور چوری کرتے تھے، آج جہنم ان کا گھر ہے۔ یہ ہیں ان کے ہاتھ جن سے یہ دنیا میں چوری کرتے تھے، آج آگ ان کا انجام ہے۔ یہ آگ کے ستون ہیں جن سے چوروں کو جکڑ کر جلایا جاتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں شراب کے نشے میں مست رہتے تھے، آج جہنم کا یہ دریا ان کے لیے تیار ہے۔ یہ پیاسے ہیں، لیکن ان کی پیاس بجھانے کے لیے آگ پلائی جاتی ہے۔ یہ ہے جہنم، گناہوں کا انجام، جہاں کوئی نجات نہیں، کوئی سکون نہیں۔ واقعی جہنم ویسی ہی دردناک ہے جیسا سن رکھا تھا، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ اے نبی خدا، آئیے میں آپ کو وہ مقام دکھاؤں جہاں اللہ کی بے پایاں رحمتیں اترتی ہیں۔
یہ ہے جنت، اللہ کی رحمت کا مقام، جہاں نہ غم ہے نہ خوف، صرف سکون اور خوشی ہے۔ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور رحمت کے فرشتے خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ ہیں وہ نہریں جن کا وعدہ اللہ نے اپنے نیک بندوں سے کیا تھا۔ یہ ہیں جنت کے محلات جن میں ہمیشہ سکون اور رحمت ہے۔ سلام علیکم، فرشتے ان سے سلام کرتے ہیں۔ یہ ہیں جنت کے باغات جہاں سبزہ، سکون اور خوشبو ہر طرف پھیلی ہوئی ہے۔ یہ دودھ کی نہر ہے جو کبھی خراب نہیں ہوتی۔ یہ شہد کی نہر ہے جو خالص اور پاکیزہ ہے۔ یہ پانی کی نہر ہے جو ہمیشہ ٹھنڈی اور شفاف رہتی ہے۔ یہ درخت ہیں جن کے سائے کبھی ختم نہیں ہوتے اور پھل ہمیشہ حاضر ہوتے ہیں۔ یہ ہیں جنت کے باسی جو سکون اور خوشی کے ساتھ نہروں کے کنارے آرام کر رہے ہیں۔ یہ ہے جنت کے باغات اور نہریں، اللہ کی رحمت اور انعام کی علامت۔ یہ وہ نہریں ہیں جن کا وعدہ اللہ نے اپنے نیک بندوں سے کیا ہے۔ پرندوں کی تسبیح سننے والے کے دل کو سکون بخش دیتی ہے۔ ہوا کا ہر جھونکا سکون و راحت کا پیغام لاتا ہے۔ جنت کے محلات ایسے ہیں کہ جنہیں قیمتی جواہرات سے آراستہ کیا گیا ہے۔ ان کے دروازے اونچے، کشادہ اور عظمت کے ساتھ کھلتے ہیں۔ خادم فرشتے جنتیوں کو پاکیزہ مشروبات پیش کرتے ہیں۔ وہاں تخت ہوں گے جن پر بیٹھنے والے راحت و سکون پائیں گے۔ پھل ہر موسم کے موجود ہوں گے اور طلب کرنے پر اسی وقت سامنے آ جائیں گے۔ وہاں جنت کی حوریں اپنی جمال و نورانیت سے محفل کو روشن کرتی ہیں۔ ہر محل کے گرد باغات اور نہریں ہیں جو نعمتوں کو اور بڑھا دیتے ہیں۔ جنت کے باغات ایسے سرسبز ہیں کہ ان کی خوبصورتی دنیا کی نگاہوں نے کبھی نہ دیکھی۔ ایسے درخت ہوں گے جن کا سایہ صدیوں کی مسافت پر پھیلا ہوگا۔ ہر درخت پر طرح طرح کے پھل ہوں گے جو طلب کرنے پر جنتیوں کے قریب آ جائیں گے۔ باغات میں نہریں بہتی ہیں جو شفاف موتیوں کی طرح چمکتی ہیں۔ یہاں ایسے درخت بھی ہیں جن کے پتے نور بکھیرتے ہیں۔ جنتی خواتین کو ایسے زیورات دیے جائیں گے جن کی چمک سورج کو شرما دے۔ یہ لباس اور زیورات محفلوں کو نور اور حسن سے بھر دیں گے۔ جنت کی ہوا ایسی ہوگی جس میں خوشبو ہر لمحہ رچی بسی ہوگی۔ وہاں کے پھول خوشبو اور نور دونوں بکھارتے ہیں۔ پرندوں کی پرواز سے بھی عطر کی مہک پھیلے گی۔ ہر جھونکا خوشبو کا پیغام لے کر آئے گا۔ وہاں ہر موسم کے پھل موجود ہوں گے، طلب پر فوراً سامنے آ جائیں گے۔ جنت میں دسترخوان ایسے ہوں گے جو دنیا کی ہر ضیافت سے کئی گنا بہتر ہوں گے۔ وہاں پرندوں کے گوشت ہوں گے جیسا جنتی چاہیں گے۔ انہیں دودھ، شہد اور پاکیزہ مشروبات سے ضیافت دی جائے گی۔ یہ نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی، جتنا چاہو کھاؤ، پھر بھی باقی رہیں گی۔ یہ ضیافتیں
रब की मेहरबानी से हमेशा हमेशा के लिए होंगी।